انیاؤ پور شہر کا قصہ۔ انیاؤ شہر تھا۔ انیاؤ پور ان نفی کا کلمہ ہے۔ نیاؤ کے معنی ہے انصاف اور پور شہر کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا۔ سب کا بھاؤ 16 سیر، گیہوں بھی 16 سیر، چنے بھی 16 سیر، گھی بھی 16 سیر، نمک بھی 16 سیر، گوشت بھی 16 سیر، غرض سب کا ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلے نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک بات نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملی، چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پہنچ گئے۔ راجا کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے، چوری کرنے نقب دے کر ایک باہر پہرے پر رہا، ایک اندر گیا۔ اس پر وہ دیوار گر پڑی، دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی کہ وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا۔ اس نے عذر کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکا حاضر کیا گیا۔ اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑا آ رہا تھا، مشق کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیل بان کو حاضر کیا گیا۔ اس نے کہا ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی۔ اس نے کہا سونار نے پازیب میں باجا ڈال دیا تھا۔ سونار کو حاضر کیا گیا۔ اس کو کچھ جواب نہ آیا۔ آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا، یہ تجویز ہوا کہ اس سونار کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی گئی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، حلقہ تھا بڑا۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلا صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا۔ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نے نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجیے، اگر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو نے کہا مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجا تک نوبت پہنچی۔ راجا نے پوچھا کیا بات ہے؟ گرو نے کہا کہ یہ ایک ساعت ہے کہ جو کوئی اس ساعت پھانسی میں چڑھے گا وہ سیدھا جنت کو جائے گا، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں، پھر ایسی گھڑی نہ ملے گی۔ راجا نے کہا پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجا کو پھانسی ہی دینا اچھا۔ پاپ کٹا، خس کم جہاں پاک۔ یہ قصہ تھا انیاؤ پور کا۔ سو بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی جیسی۔ انیاؤ پور کی حکومت کا کوئی قاعدہ اور قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ حاصل، ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران صالح نہ ہو تو اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔